السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سر سید احمد خان نے بہت سارے کارنامے انجام دیے۔ ان کے کارناموں میں تعلیم کے موضوع پر نور الحسن نقوی نے ایک مضمون تحریر کیا ہے، وہ مضمون آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تعلیم ترقی کی واحد تدبیر، نور الحسن نقوی۔ سر سید احمد خان کے بارے میں لکھتے ہیں، ہمارے آپ کے محسن نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی تھی کہ جو چیز مسلمانوں کی خستہ حالی کو دور کر سکتی ہے وہ جدید تعلیم ہے۔ ایک تقریر میں انہوں نے کہا تھا، دوستو، یہ نہ کہنا کہ مجھ کو اس رنگریز کے مانند جس کو صرف اموا رنگنا آتا تھا اموا رنگ ہی باتا ہے، مگر میں سچ کہتا ہوں کہ جو چیز تم کو اعلیٰ درجے پر پہنچانے والی ہے وہ صرف ہائی ایجوکیشن ہے۔ جب تک ہماری قوم میں ایسے لوگ پیدا نہ ہوں گے ہم ذلیل رہیں گے اور ان سے پست رہیں گے اور اس عزت کو نہیں پہنچ سکیں گے جس پر پہنچنے کو ہمارا دل چاہتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی دشواری یہ تھی کہ مسلمان جدید تعلیم سے بیزار تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہندوستانیوں کو عیسائی بنانے کی ایک چال ہے۔ مسلمانوں کے برخلاف دیگر برادران وطن انگریزی تعلیم کی طرف بہت پہلے سے توجہ کرنے لگے تھے۔ بنگال میں راجہ رام موہن رائے اور ڈیوڈ ہیئر کی کوشش سے ایک انگلش اسکول قائم ہو چکا تھا اور خوب ترقی کر رہا تھا۔ بنارس کے ایک رئیس نارائن گوشال کے مالی تعاون سے اس شہر میں انگریزی تعلیم کا ایک اسکول تعمیر ہو چکا تھا۔ 1821 عیسوی میں انگریزی سرکار نے کلکتہ میں سنسکرت کالج قائم کیا تو اس کی سخت مخالفت کی گئی۔ راجہ رام موہن رائے اور ان کے رفقا نے گورنر جنرل کو ایک میمورنڈم بھیجا جس میں کہا گیا تھا کہ اسے بند کیا جائے کیونکہ قدیم تعلیم جدید ضرورتوں کو پورا نہیں کرتی۔ شاید حکومت کا منشا یہ ہے کہ نوجوانوں کو جہالت کی تاریکی میں رکھا۔ راجہ رام موہن رائے کا خیال بالکل درست تھا۔ انگریزی سرکار نہیں چاہتی تھی کہ ہندوستانی جدید تعلیم سے بہرہ ور ہوں۔ 1892 عیسوی میں ولبر فورس نے ہندوستان میں جدید تعلیم کی وکالت کی تو کمپنی کے ایک ڈائریکٹر نے کہا، ہم اپنی حماقت سے امریکہ میں اسکول اور کالج کھول کر اس ملک سے ہاتھ دھو چکے ہیں، اس حماقت کو اب ہمیں ہندوستان میں دہرانا نہیں چاہیے۔ لارڈ ایلن برا نے 1852 عیسوی میں اپنی رپورٹ میں کہا تھا، یہ لوگ جس حد تک تعلیم کا فروغ چاہتے ہیں اس حد تک اگر تعلیم کی ترقی ہوئی تو ہم ہندوستان میں 3 مہینے بھی نہیں ٹھہر سکتے۔ مطلب یہ کہ ہمارے ہندو بھائی جدید تعلیم کی اہمیت سے واقف ہو چکے تھے لیکن مسلمان خواب غفلت سے بیدار ہونے کو تیار نہیں تھے۔ راجہ رام موہن رائے اور ان کے ساتھیوں کے جس میمورنڈم کا اوپر ذکر کیا گیا اس کے 12 برس بعد جب بقول حالی ہندوؤں کا شوق دوبالا ہو گیا تھا، کلکتہ کے مسلمانوں نے جس وقت یہ سنا کہ گورنمنٹ تمام ہندوستان میں انگریزی تعلیم پھیلانا چاہتی ہے تو انہوں نے ایک عرضی تیار کی جس پر 8000 مسلمان رئیسوں اور عالموں نے دستخط کیے تھے۔ اس درخواست کا لب لباب یہ تھا کہ حکومت کا انگریزی تعلیم پر اس قدر توجہ کرنا صاف دلالت کرتا ہے کہ اس کا ارادہ ہندوستانیوں کو عیسائی بنانے کا۔ جدید تعلیم سے مسلمانوں کی بیزاری کا ایک سبب اور بھی تھا۔ انہوں نے اب تک جس سرزمین پر قدم رکھا فاتح کی حیثیت سے رکھا تھا اور ہر جگہ اپنے علوم و فنون کو رواج دیا تھا۔ اب انہیں پہلی بار ایک فاتح قوم سے واسطہ پڑا تھا اور یہ پہلا موقع
تھا کہ انہوں نے اپنی زبان اور اپنے علوم ترک کر کے دوسرے علوم اور کوئی دوسری زبان سیکھنی پڑ رہی تھی۔ صدیوں حکومت کرنے کے بعد اب مسلمانوں میں یہ صلاحیت باقی نہ رہ گئی تھی کہ وہ خود کو حالات کے مطابق تبدیل کر سکیں۔ انڈین ڈیلی نیوز نام کے ایک اخبار نے 13 جنوری 1887 کی اشاعت میں لکھا تھا کہ ہندوؤں کے سامنے اس طرح کے فخر و امتیاز کے مٹنے اور ایسے حالات سے نمٹنے کا کوئی مسئلہ نہ تھا، اس لیے انہوں نے آسانی سے سر تسلیم خم کر دیا اور جس صورتحال کا ان کو سابقہ تھا اس سے اپنے کو ساز کر لیا۔ جہاں وہ حکومت نہیں کر سکتے تھے وہاں انہوں نے حکم برداری قبول کر لی۔ اس طرح بیشتر حالات میں انہوں نے جہاں کہیں جیسا موقع دیکھا اس میں اپنے کو ڈال لیا۔ مسلمانوں کا طرز عمل دانہ نہیں تھا۔ انہوں نے نئی تعلیم سے دور رہ کر خود کو ان ملازمتوں سے محروم کر لیا جس سے انگریزی حکومت یا دوسری ایجنسیاں ان کے لیے فراہم کر سکتی تھی۔ اس دوران میں ہندوؤں اور خاص طور پر بنگالیوں نے اس حقیقت کو پا لیا کہ علم زور بھی ہے اور زر بھی۔ مسلمانوں کو نہ جاگنا تھا نہ جاگے، یہاں تک کہ تعلیم کے میدان میں وہ اپنے ہم وطنوں سے بہت پیچھے رہ گئے۔ سید احمد محسن الملک کو لکھتے ہیں، بھائی مہدی تم پانیر اخبار الہ آباد میں سے ایک آرٹیکل کا ترجمہ سنو۔ وہ لکھتا ہے، آج کل ہندوستان میں خاندان مسلمانوں کے روز بروز گھٹتے جاتے ہیں، چنانچہ صرف بنگالہ میں تمام سلطنت کے ملازمین میں چند مسلمان ہیں، وہ بھی ضعیف ہیں، جلد پنشن لیں گے اور ان کی جگہ یقیناً کوئی مسلمان نہیں ہونے کا، اور آئندہ بجز چپراسی اور دفتری کے کوئی مسلمان معزز عہدے پر نہیں ہوگا۔ دیکھو جو میں کہتا تھا اور جس کا غم کرتا تھا اب سب لوگ وہی کہتے ہیں۔ یہ راز تو سید احمد نے بہت پہلے پا لیا تھا کہ ہندوستانیوں کی ترقی اور سربلندی کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے۔ 1859 میں انہوں نے مراد آباد میں ایک مدرسہ قائم کیا تھا۔ 1863 میں جب وہ غازی پور میں تھے تو انہوں نے تعلیم کے میدان میں ایک نہایت اہم قدم اٹھایا۔ انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ شہر کے ہندو مسلمان دونوں نے اس کام میں تعاون کیا۔ 2 لیفٹیننٹ گورنروں نے اس کی سرپرستی قبول کی۔ سوسائٹی کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ مفید علوم کی کتابیں اپنی زبان میں منتقل کی جائیں تاکہ جدید تعلیم کو عوام اور خاص میں فروغ حاصل ہو۔ 1864 میں اسی شہر میں ایک اسکول قائم کیا جس کا سنگ بنیاد راجہ دیو نارائن سنگھ اور مولانا محمد فصیح نے رکھا۔ راجہ صاحب ہی اس کے سرپرست اور وزٹر مقرر ہوئے۔ آگے چل کر راجہ جے کش نے سید احمد خان کے تعلیمی منصوبوں میں دلچسپی لی اور سائنٹیفک سوسائٹی کو خاص طور پر مستحکم کیا۔ لیکن ان اداروں کو سید احمد خان ناکافی سمجھتے تھے۔ ان کا خواب تھا کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹیوں کے نمونے پر ہندوستان میں جدید اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک عظیم الشان مرکزی اور اقامتی ادارہ قائم کرنا، جسے سید احمد اس وقت کالج کہنے پر قانع تھے، لیکن ان کے بیٹے جسٹس سید محمود اسے یونیورسٹی کہنا پسند کرتے تھے۔ یورپ کی نامور یونیورسٹیوں کی طرز پر سید احمد خان ہندوستان میں جو تعلیمی ادارہ قائم کرنا چاہتے تھے اس کے لیے ضروری تھا کہ انگلستان کا سفر کیا جائے اور وہاں کے طریقے تعلیم کا بغور مطالعہ کیا جائے۔ کام آسان نہیں تھا، لیکن جہاں وہ چاہ وہاں راہ۔ آخر کار
سفر انگلستان کی راہ بھی ہموار ہو گئی۔ ان کے بیٹے سید محمود کو انگلستان میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے سرکار کی طرف سے وظیفہ منظور ہو گیا۔ سید احمد خان نے بیٹے کے ساتھ انگلستان جانے کا فیصلہ کر لیا۔ 1 اپریل 1869 کو وہ اپنے دونوں بیٹوں سید حامد اور سید محمود اور 2 خادموں کے ساتھ بنارس سے انگلستان روانہ ہوئے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، کل آگے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہماری جو کمیاں ہوں تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، انشاءاللہ ان کو دور کیا جائے گا۔ شکریہ، والسلام۔